بہت مس بہیو کیا، انہوں نے ہماری بات نہیں سنی. انہوں نے کہا کہ ان کا وارث تو چلا گیا تو ان کو کیا حصہ ملنا ہے یا ان کو کیا پتا زمین کے بارے میں، تو انہوں نے ہمیں کوئی حصہ نہیں دیا. یہ لاہور کی رہائشی حلیمہ سعدیہ ہیں. انہیں اور ان کی 5 اور بہنوں کو ان کے والد کی وفات کے بعد ان کے بھائی نے وراثت کے حق سے محروم کر دیا تھا. اپنا حق لینے کے لیے حلیمہ اور ان کی بہنوں کو ایک لمبی قانونی جنگ لڑنا پڑی. والد کی وفات کے 38 سال بعد جائیداد میں ان کو حصہ تو مل گیا، مگر ان کی زندگی اس مقدمے کی وجہ سے ان کے سگے بھائی نے اجیرن کر دی. جب یہ کیس دائر کیا تو ہمارا بھائی جو ہے اس نے بجائے راہ راست پہ آنے کے یا ہم سے اچھا سلوک کرنے کی بجائے اس کا اور ہماری فیملی کا ہم سے زیادہ وہ جو ہے بیہیویئر خراب ہو گیا. اس نے ہمارے لیے بہت مشکلات پیدا کی. میرے میاں صاحب کا ایکسیڈنٹ کروا دیا کہ یہ مجبور ہو جائے گی اور میرے پاس جھک کے آئے گی. پھر چھوٹی بہن ہے، اس کے میاں کی دوسری شادی کروا دی. اس تمام مقدمے کے دوران حلیمہ کو شدید سماجی دباؤ کا بھی سامنا کرنا پڑا. لوگ انہیں اپنا دعویٰ واپس لینے کے لیے کہتے رہے مگر وہ ڈٹی رہی. محلے داروں کو کسی نہ کسی کو بھیجنا کہ اگر تم یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہاں کی چیز جو ہے یہاں ہی پڑی رہنی ہے تو تم یہ کیس جو ہے نا یہ چھوڑ دو. تو ہم نے کہا نہیں، اس کیس کو نہیں اب چھوڑنا، چاہے جو مرضی ہو جائے، کیونکہ زندگی اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا تو زمین بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. تو یہ جو اگر عورت کا حق ہے تو پھر اس کو ملنا چاہیے. حلیمہ نے تو اپنی زمین حاصل کر لی، مگر آج بھی پاکستان میں بہت ساری خواتین کو گھر کے مرد مختلف بہانوں یا دباؤ سے جائیداد کے حق سے محروم کر دیتے ہیں. یہ ایسے بے شمار کیسز آتے ہیں عورتوں بیچاریوں کے لیے، پرابلم بڑی ہوتی ہے. اور میں نے بہت سارے دیکھا ہے، بہت ساری بیچاری عورتیں ہیں، ان کے بھائی انہی کی پراپرٹی میں سے بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ میرے فلاں بھائی کے پاس فلاں گاڑی فلاں بھائی، اور میں کرائے پہ رہ رہی ہوں، میرے پاس مکان بھی نہیں ہے اور کرایہ دینے کے لیے میرے پاس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. تو یہ بڑا اور لیکن وہ بھائیوں کو نہیں آتا، بلکہ ایک طرح سے بھائی بہنوں کو یہ تھریٹ بھی ہوتا ہے، جبکہ وہ بڑی تنگ آگے وہ کیس کرتی ہیں کہ وہ آخری سٹیج پہ جا کے کہ بھائی کہتے ہیں بھائی اگر آپ نے کیس کرنا ہے ٹھیک ہے، جاؤ پھر آپ ہمارے لیے مر گئی، ہم آپ کے لیے مرا. اگرچہ پاکستان میں وراثت کے متعلق قانون موجود ہیں، مگر عدالتی مقدمات حل ہونے میں کافی سال ضائع ہو جاتے ہیں. اس مسئلے کی حساسیت اور اس حوالے سے خواتین میں بڑھتے ہوئے شعور کو مد نظر رکھتے ہوئے قومی اسمبلی نے خواتین کے جائیداد کے حق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے محتسب مقرر کرنے کا بل منظور کر لیا ہے. اس بل کے تحت محتسب کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ خاتون مدعی کی درخواست بھی خود ہی قبول کرے اور اس کے جائزہ لینے کے بعد اس خاتون کو اس کی جائیداد منتقل کرے. اس تمام کارروائی کے لیے 60 دنوں کا وقت مقرر کیا گیا ہے. قانونی حلقے اس نئی قانون سازی کو خوش آئند قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح مقدموں کے جلد حل ہونے سے خواتین کو جائیداد کے حق سے محروم رکھنے کا سدباب ہو سکے گا. یہ اچھا ایکٹ ہے، لیکن اس کو ایسا کیا جائے کہ ایک ہی چھت کے لیے اگر عورت آتی ہے تو اس کو وہاں ہی ریلیف مہیا کیا جائے، کیونکہ یہ ہر چیز وہاں سبھی کو طلب کیا جا سکتا ہے، سبھی انکوائری ہو سکتی ہے، ریکارڈ طلب ہو سکتے ہیں، ایویڈنس وہاں ہی ہو سکتی ہے اور ان کا بہت جلدی ڈسپوزل ہو سکتی ہے. اور اگر یہ ایسا ہو جائے تو ہمارے معاشرے میں یہ جو ہے نا عورتوں کے ساتھ رویہ یہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا. بھئی یہ ارلی ڈسپوزل ہو رہی ہے، ودن ڈیز یا ودن ویکس یہ معاملہ ہو جانا ہے. اپنے حق کی لڑائی لڑنے والی حلیمہ کا خواتین کو پیغام یہ ہے کہ انہیں اپنے وراثتی حق کے لیے لڑائی ضرور لڑنی چاہیے، کیونکہ اس طرح سے وہ ایک باوقار زندگی بسر کر پائیں گی. جو عورت خود اپنا حق لینا چاہتی ہے، اگر اس کو پتا ہے کہ میرے حق ہے، پراپرٹی ہے، تو آپ اس کا حق ضرور لیں، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ میرا بھائی کیا کہے گا یا فلانا کیا کہے گا. یہ کوئی بات نہیں. اگر آپ کا حق ہے تو آپ لیں اور اسٹرانگلی لیں، پھر شاید رشتے زیادہ مضبوط ہو جائیں.